کہ امریکہ کا ایک وار ایران کے 10 وار ہوں گے، اور ایران نے یہ بات بھی واضحتاً بتا دی ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی بھی حملہ کیا تو جو ایران کے نزدیکی ٹھکانے ہیں امریکہ کے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایران یہ طاقت رکھتا ہے۔ ایران نے باقاعدہ طور پر اس بیان کی وضاحت بھی کی اور سرکاری طور پر یہ بیان بھی جاری کر دیا کہ امریکہ کا ایک وار اور ایران کے 10 وار ہوں گے۔ تو کیا بات یہی ہے؟ جو امریکہ ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ اس وقت جو جنگ ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ ہے، اور ایران ایسا لگتا ہے خاموش تو ہے، لیکن ایران کے اندر جو غصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ڈبا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جو امریکہ کل رات دیر گئے یا پرسوں رات دیر گئے حملے کی طاق میں تھا، پوری طرح سے جو بمبارڈ جیٹس ہے وہ بھیجے گئے تھے، وہ واپس کیوں چلے گئے؟ آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اور ایک انتہائی اہم خبر کی بات کریں تو سعودی عرب، قطر اور عمان ایران پر ممکنہ امریکی حملہ کرنے والے جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں پورا خطہ شدید دھچکوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکنے اور ایران کو ایک موقع دینے کے لیے قائل کر لیا۔ اس امر کا انکشاف سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیدار نے جمعرات کے روز مغربی خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ بتایا گیا ہے کہ خلیجی ممالک اور ملکوں کی اس اہم بات چیت نے ایک طویل فارسی کوشش کی اور صدر ٹرمپ کو قائل کر لیا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے بلکہ اسے موقع دیا جائے۔ ان ذرائع کے مطابق اگر ایران پر ایک بار پھر جنگ مسلط کی جائے تو یہ پورے علاقے کے لیے سنگین خطرے اور خرابی کی صورت پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اچھی اور مثبت سوچ کے ساتھ ایران کو ایک موقع دیا جائے۔ اس اعلیٰ سعودی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، نیز کہا کہ ابھی بات چیت جاری ہے۔ ایک روز قبل بدھ کو امریکہ کے قطر میں قائم بڑے فوجی اڈے سے امریکی اہلکاروں کی تعداد کو دوسری محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا تھا، جبکہ سعودی عرب اور کویت میں امریکی مشینز کے حکام کو بتایا گیا تھا کہ ایران پر امریکی حملے سے خطرہ پھیل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے کئی بار دھمکیاں دیا تھا کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا تو ایران میں مداخلت کی جائے گی۔ جواباً ایران نے انتباہ کیا کہ وہ بھی خطے میں امریکی فوجی اڈے اور بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گا۔ خلیجی ملکوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں اور فوجی اثاثے موجود ہے۔ اس صورت میں صدر ٹرمپ کے بار بار کی دھمکیوں کے باوجود ایران کے لیے اپنے ادارے تبدیل کر رہا ہے۔